اس محرم میں ایک دن جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کا روزہ امت میں معروف ہے، اور یہ وہ روزہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قریشی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کانت قریش تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ، جاہلیت میں قریشی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایتیں، اور پیارے پیغمبر بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی مکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ تشریف لائے تو یہ نہیں کہ مدینہ میں آپ نے کوئی یوم عاشورہ شروع کیا، بلکہ آپ تو مکہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ آ کے آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہو جی؟ کہ ہم شکر کے طور پر رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو پھر آپ نے مدینہ منورہ آ کر اس دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامہ وامر بصیامہ، پیارے پیغمبر نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور حکم بھی دے دیا، اور رمضان کے فرض ہونے سے پہلے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو نفلی بنا دیا، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کی یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں اور اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے سمجھ آئی کہ یہ 10 محرم کا دن مشرکین مکہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، یہودی بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور عیسائی بھی اس کی تعظیم کرتے تھے۔ بلکہ یہودیوں میں تو وہ گروہ بھی تھا جو روزے رکھتے تھے، اور وہ گروہ بھی تھا جو اس کو بطور عید منایا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو اچھا لباس پہناتے اور ان کو زیورات پہناتے۔ جب پیارے پیغمبر کو بتایا گیا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ وہ دن ہے جس کی یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک باقی رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں آ کے علماء میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا، بڑا اختلاف اس لیے نہیں کہوں گا کہ 10 کے روزے کو منسوخ کہنے والے بالکل قلیل ہیں، اگر آپ انگلیوں پر گننا چاہیں تو شاید ایک ہاتھ سے آگے نہ جائیں۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ آپ نے فرمایا اگلے سال تک باقی رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ یہودی عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے، یا 10 کا نہیں رکھنا، صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے؟ اس میں آ جا کر حدیث میں یہی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اگلے سال رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس سے کچھ بھائیوں نے، ساتھیوں اور بزرگوں نے سمجھ لیا کہ 10 کا روزہ نہیں ہے، صرف 9 کا روزہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم نامی شخص نے آ کے پوچھا کہ جی مجھے آپ یوم عاشورہ کا بتائیں، کس دن ہے؟ کہا اذا رأیت ہلال المحرم فعدد، جب تو چاند محرم کا چاند دیکھ لینا تو گننا شروع کر، 1 2 3 4 5۔ فَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، کا جس دن 9واں دن ہو اس دن تجھے روزے دار ہونا چاہیے۔ یہ دلیل ہے
کہ جس دن نامہ دن ہو تجھے روزے دار ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جس دن نامہ دن ہو، سوال اس نے یہی کیا ہے کہ یوم عاشورہ کے بارے میں بتائیں کہ یوم عاشورہ کس دن ہے. تو کہا جس دن نامہ دن ہو اس دن تو روزے دار ہو، اس دن تیرا روزہ ہونا چاہیے. اس سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ 10 کا نہیں رکھنا، 9 کا روزہ رکھنا ہے. اس حکم نامی شخص نے پوچھا احاکدہ سامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیارے پیغمبر نے یوں ہی روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں یوں ہی روزہ رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پیارے پیغمبر نے 9 کا روزہ رکھا ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اسی طرح روزہ رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں اسی طرح روزہ رکھا ہے. حالانکہ پیارے پیغمبر نے اس طرح روزہ نہیں رکھا. اس کا معنی یہ ہے کہ 10 کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے اور 9 کا آپ نے ارادہ ظاہر کیا ہے. 10 پر آپ کا عمل تھا، 9 پر آپ کا ارادہ موجود ہے. تو ارادہ بھی ایسے اللہ اگر موقع دیتا تو 9 کا روزہ بھی رکھتے. 10 کا رکھا کرتے تھے، 9 کا ارادہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس 9 سے 9 کے ساتھ 10 بھی مراد ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے جس دن نامہ دن ہو اس دن بھی تجھے روزے دار ہونا چاہیے. دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان موجود ہے. اس میں فرماتے ہیں صوموا یوم التاسع والعاشر وخالف اليہود. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنے ہمارے بھائی موقف رکھتے ہیں کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کا کوئی جواب نہیں دیا. صوموا یوم التاسع والعاشر وخالف اليہود، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو. میں حدیث نہیں بیان کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی سند کمزور ہے. میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کی بات کر رہا ہوں کہ جب نامہ دن ہو تو تجھے روزے دار ہونا چاہیے. اس کا معنی کیا ہے کہ تجھے 9 کے دن روزے دار ہونا چاہیے 10 کے ساتھ. صوموا یوم التاسع والعاشر وخالف اليہود. پھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا مراد ہے، آپ یوم عاشورہ کسے قرار دیتے ہیں، تو صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ترمذی میں دیکھیں، دوسری کتابوں میں دیکھیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام یوم عاشورہ یوم العاشر. پیارے پیغمبر نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا جو کہ 10واں دن ہے، اور ایک واضح نص میں موجود ہے فرمایا عاشورہ یوم العاشر. یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، عاشورہ یوم العاشر، 10واں دن عاشورہ ہے. پھر صحابہ کی طرف لوٹ آئے تو صحابہ کرام سے واضح نص کے ساتھ موجود ہے کہ پیارے پیغمبر کے بعد بھی وہ یوم عاشورہ 10 کو سمجھا کرتے تھے. پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حج کرنے کے بعد مدینہ آئے. کہا این علماء المدینہ، مدینہ کے علماء کہاں ہیں؟ کہا جی موجود ہیں. کہا آج کا دن یوم عاشورہ ہے، اور میں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آپ نے فرمایا لوگو ہاذا یوم عاشورہ، آج عاشورہ کا دن ہے، وانی صائم، اور میں روزے دار ہوں. جس کا جی چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہتا ہے افطار کر لے. ترغیب دلائی. حضرت معاویہ کے دور میں بھی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یوم عاشورہ کسے سمجھا گیا؟ 10 محرم کو. اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے، لیکن جو میرا محل استشہاد ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہو یاکل، اور وہ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت اشعث پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ آپ کھا رہے اور آپ کو پتا کہ آج یوم عاشورہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جانتے ہو یوم عاشورہ کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس کا روزہ فرض تھا رمضان کے فرض ہونے سے پہلے.
الفاظ کیا ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آج عاشورہ کا دن ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت اشعث سے فرماتے ہیں تمہیں پتہ یوم عاشورہ کیا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں یوم عاشورہ کیا ہے. یہ وہ دن ہے جس کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اس کو نفلی بنا دیا گیا ہے. آج کا دن یوم عاشورہ ہے، اور یوم عاشورہ جس دن کا روزہ فرض تھا وہ کون سا؟ 10 محرم. گویا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے کہ آج کا دن اس کا روزہ پہلے فرض تھا، یعنی 10 محرم کا. اور حضرت اشعث کہتے ہیں جب انہوں نے کہا آپ بھی آئے اور کھائیں، تو حضرت اشعث فرماتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، فإنی صائم، کہ میں روزے دار ہوں. 10 محرم ہے اور میں روزے دار ہوں. پھر حضرت ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ فرماتے ہاں، اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھیں. حضرت محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ سے حضرت صالح بن حسین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے 9 کا حکم اس لیے دیا تھا یا 9 کا کہا تھا رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے. تو اب یہودی تو اس دن کا روزہ رکھتے نہیں ہے، جب نہیں رکھتے تو پھر مخالفت کیسی؟ اکیلے 10 کا روزہ رکھ لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس پر حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف 10 کے روزے رکھنے کی کراہت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن کے ساتھ کوئی اور دن ملائیں آگے یا پیچھے کر کے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان بقیت الی قابل لاصومن التاسع یعنی مع العاشر، کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یعنی مع العاشر. یہ حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت پیارے پیغمبر نے جو کہا تھا نا کہ اگلے سال رہا تو 9 کا رکھوں گا، یعنی مع العاشر، یعنی 10 کے ساتھ رکھوں گا. بھائی اگر آپ 10 کے روزے کو منسوخ قرار دے رہے ہیں اور 9 کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو 10 کی طرف پیارے پیغمبر کا حکم بھی موجود ہے اور عمل بھی موجود ہے. سامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامہ وامر بصیامہ، پیارے پیغمبر نے اس دن کا روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. حکم بھی موجود ہے اور عمل بھی موجود ہے. اور آپ صرف فرمان سے 10 کو 9 کی طرف لے کے آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کی وجہ سے لے کے آئے. اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ کہا 9 اور 10 کا روزہ رکھو، فضیلت 10 کی ہے. 10 کا روزہ قریشی رکھا کرتے تھے، اسی کی یہودی تعظیم کرتے تھے، اسی کی عیسائی تعظیم کرتے تھے، اسی کا پیارے پیغمبر روزہ رکھتے رہے. اصل فضیلت 10 کی ہے، اور اگر کوئی صرف 9 کا روزہ رکھتا ہے تو 9 کا ثواب تو اس کو ملے گا. لیکن جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ صوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکے گی. صرف 9 کا روزہ رکھنے والے کا وہ ایک روزے کا ثواب ملے گا. جس روزے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے وہ 10 کا دن ہے. کوئی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوگی. اگر صرف 9 کا رکھیں گے تو 9 کے روزے کا ثواب ملے گا. جو فضیلت تھی وہ 10 کی تھی، اس سے بندہ محروم ہو جائے گا. اچھا چلو ہم کہتے ہیں ساری باتیں چھوڑ دیں، 9 کا رکھنا ہے کہ 10 کا رکھنا ہے کہ آگے پیچھے ملانا ہے. اگر 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے تو گناہ ہے. بھائی یہودیوں میں لوگ تھے جو عید کا دن بطور عید کا دن منایا کرتے تھے، اور عید والوں کی مخالفت تو تب ہوگی جب آپ روزہ رکھیں گے. جو لوگ یہودی اس دن کو بطور عید بھی منایا کرتے تھے ان کی مخالفت تو ہوگی جب آپ 10 کا روزہ رکھیں گے. روزہ رکھیں گے تو عید کی مخالفت ہوگی. ہم کہتے ہیں چلو اس اختلاف سے نکل جاؤ کہ 9 کا 10 کا. اگر دونوں کا روزہ رکھا جائے تو احتیاط اسی میں ہے، دونوں کا اجر ملے گا. دونوں میں سے یوم عاشورہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے دے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر صرف 9 کا روزہ آپ رکھیں گے تو یہ چانس موجود ہے، بلکہ حتمی بات ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، کیونکہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے عاشورہ یوم العاشر. حضرت معاویہ کے فتوے سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا اتفاق تھا کہ یوم عاشورہ جس کا روزہ فرض تھا وہ 10 محرم ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت اشعث کے مکالمے سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد 10 محرم ہے. تو علماء کے اختلاف سے نکلتے ہوئے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 10 کا تو ہر صورت میں رکھیں، اس کے ساتھ آپ 9 کا ملا دیں یا 10 کا ملا دیں. لیکن جو صرف اکیلے 9 کا روزہ رکھے گا یا اکیلے 11 کا روزہ رکھے گا، ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یوم عاشورہ کا اجر ملا ہے. فضیلت یوم عاشورہ کی ہے، تعظیم بھی اسی دن کی ہوتی تھی. سو ہمیں 10 محرم کا روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے. کسی کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 کے ساتھ وہ 11 کا رکھ لے. یعنی اکیلا نہ رکھے، اکیلا اس لیے نہ رکھے تاکہ 7 دن ملائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. لیکن اگر آپ 10 کا روزہ چھوڑیں گے تو عید والوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟ عید کی مخالفت تو روزہ رکھ کے ہے. اس لیے میرے بھائیوں انشاءاللہ جامعہ کے تمام اساتذہ اور جامعہ کے تمام طلبہ، کل 9 ہے تو 9 کو ہم روزے دار ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب نامہ دن ہو تو تمہیں روزے دار ہونا چاہیے. کل ہم روزے دار ہوں گے انشاءاللہ. اور جو یوم عاشورہ جس کی فضیلت ہے وہ پرسوں ہے، سو انشاءاللہ اس کا بھی رکھیں گے. 9 اور 10 محرم کا روزہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں مسنون اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں وہ اعمال جو جس پر کتاب و سنت کی واضح نصوص ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.